سردیاں آ گئی تھیں، گلابی اور بھیگی ہوئی سردیاں، برف کے بغیر دھندلی تاریک اور ابدی راتیں جن میں تازہ ہوا کا ایک جھونکا بھی نہیں آتا تھا۔ اور یہ حالت ہفتوں تک یوں ہی رہتی تھی۔ سڑکوں پر گیس کی بتیاں دن بھر روشن رہتی تھیں، اس کے باوجود دھند میں لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا جایا کرتے تھے۔ ہر ایک آواز، کلیسا کے گھنٹوں کی گونج، گھوڑوں کی لگاموں کی چھنک، لوگوں کی صدائیں، قدموں کی آہٹ، غرض ہے کہ ہر آواز کھوکھلی اور بھررائی ہوئی سنائی دیتی اور ساکت فضا کو چیرتی ہوئی معدوم ہو جاتی۔ ہفتوں کے بعد ہفتے آئے، لیکن موسم جوں کا توں رہا اور میں وائرلینڈ کی سرائے میں پڑا رہا۔ اس سرائے سے مجھے انس سا ہو گیا تھا۔ یہ مسافروں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ تھی جہاں مجھے پناہ ملی تھی۔ حالانکہ میں فاقہ مست تھا، میری جیب کی رقم کو ختم ہوئے عرصہ ہو گیا تھا، اس کے باوجود میں اس سرائے میں آتا رہا اور جاتا رہا، جیسے مجھے اس سرائے پر پورا اختیار ہو۔ میں اسے اپنا گھر سمجھنے لگا تھا۔ سرائے کی مالکن نے مجھ سے ابھی تک کچھ نہیں کہا تھا، لیکن مجھے تشویش ضرور تھی کہ میں اس کی رقم ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس طرح 3 ہفتے گزر گئے۔ میں نے بہت دنوں سے پھر کچھ لکھنا شروع کر دیا تھا، مگر تسلی بخش چیز میں ابھی تک نہیں لکھ سکا تھا۔ قسمت میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں شدید محنت سے کام لے رہا تھا، صبح سویرے اٹھتا اور رات گئے تک جاگتا رہتا، لیکن کام کی چیز سوچتی ہی نہ تھی۔ خوش بختی کے دن بیت چکے تھے اور میں یوں ہی تگ و دو کر رہا تھا۔ سرائے کی دوسری منزل کے ایک مکلف کمرے میں بیٹھ کر میں یہ کوشش کیا کرتا تھا۔ اس کمرے میں کوئی مخل نہیں ہوا کرتا تھا۔ پہلے ہی دن سے، جس دن میں اس سرائے میں آیا تھا، مجھے امید تھی کہ میں کوئی ایسا مقالہ لکھنے میں کامیاب ہو جاؤں گا جس کے معاوضے سے میں ہوٹل کا بل ادا کر سکوں گا۔ یہی وہ سبب تھا جو مجھ سے بلا کی محنت کروا رہا تھا۔ دراصل میں نے ایک ایسا مقالہ شروع کر رکھا تھا جو میرے نزدیک شاہکار سے کم نہیں تھا۔ یہ ایک تمثیل تھی، آگ۔ میں اس پر اپنی پوری ذہنی قوت صرف کر دینا چاہتا تھا تاکہ تھوڑے سے پیسے ملنے میں آسانی رہے۔ مجھے یقین تھا کہ پرچے کا ایڈیٹر ششدر رہ جائے گا کہ واقعی ایک دانشور کی وہ مدد کرتا رہا ہے۔ اس تمثیل کو ایک شاہکار بنانے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ مجھے کسی تحریک کی ضرورت تھی۔ اس تحریک کو کہیں نہ کہیں سے ضرور سر ابھارنا چاہیے تھا، اور بہت جلد۔ اب مجھے کوئی الجھن نہیں تھی۔ سرائے کی مالکن مجھے کھانے کو دے دیا کرتی تھی۔ مجھ پر جو اعصابی کیفیت مسلط رہی تھی اب بالکل مفقود ہو چکی تھی۔ اب میں ہاتھوں کے گرد کپڑے لپیٹ کر لکھنے کا عادی نہیں رہا تھا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے سڑک کو غنودگی کے بغیر دیکھ سکتا تھا۔ میرے حالات بہتر ہو چکے تھے اور مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ میں اپنی تمثیل کو ختم کیوں نہیں کر سکتا تھا۔ آخر معاملہ کیا تھا؟ آخرکار ایک دن ایسا آیا جب مجھے اس بات کا صاف طور پر پتہ چل گیا کہ میں کس قدر کمزور ہو چکا تھا اور میں ذہنی نااہلیت سے کام لے رہا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب سرائے کی مالکن مجھ سے ہوٹل کے حساب کی میزان لگوانے کے لیے میرے پاس آئی۔ میزان کی 2 رقمیں آپس میں ملتی نہیں تھیں اور اسے غلطی کا پتہ چل نہیں رہا تھا۔ میں نے رقوم پھر سے جمع کرنے کا کام شروع کر دیا۔ سرائے کی مالکن میرے برابر بیٹھ گئی اور میری طرف دیکھتی رہی۔ میں بڑی بڑی رقوم جمع کرتا رہا اور میزان درست کرنے لگا۔ میں نے وہ رقوم ایک دفعہ پھر جمع کی، نتیجہ وہی نکلا۔ میں نے سامنے بیٹھی ہوئی مالکن کی طرف دیکھا۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ مالکن حاملہ تھی۔ میں اس کی طرف توجہ سے نہیں دیکھ رہا تھا، پھر بھی یہ بات مجھ سے چھپی نہ رہی۔ میزان بالکل درست ہے، میں نے کہا۔ نہیں، ایک دفعہ پھر ان ہندسوں پر غور کیجیے، اس نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ میزان اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی، مجھے اس کا یقین ہے۔ میں نے ایک ایک سطر کو پھر بنظر غیر دیکھا۔ 3 روٹیاں 2.5 پینیز فی روٹی، 1 لیمپ 3 پینیز، صابن 4 پینیز، مکھن 5 پینیز۔ یہ کوئی الجھا ہوا حساب نہیں تھا۔ اس کو صاف کرنے کے لیے کسی شدید ذہنی کاوش کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے ایمانداری سے غلطی نکالنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ جب میں ان ہندسوں کو اپنے ذہن میں گڑمٹ کر رہا تھا، اس وقت مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میرے ذہن میں سائے ناچ رہے تھے۔ میں نے سب کچھ گڑمٹ کر کے رکھ دیا۔ آخر میں تھک کر رہ گیا۔ میرے ذہن نے مجھے قطعی طور پر جواب دے دیا۔ میں احمقانہ انداز میں کتاب پر نظر دوڑاتا رہا۔ یہ کمبخت لکھا ہوا پڑھا بھی تو نہیں جاتا۔ میں نے مایوسی کے عالم میں جواب دیا، خدا کی قسم، یہاں کسی نے لکھا ہے آج سیر پنیر کا 17واں حصہ۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا خود ہی دیکھ لیجئے۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اکثر یوں ہی لکھا جاتا ہے۔ 5/16 کا مطلب ہے 5 اونس۔ اتنا تو میں بھی سمجھتا ہوں، میں نے دخل اندازی کی، لیکن بات دراصل یہ تھی کہ میں کچھ بھی تو نہیں سمجھ رہا تھا۔ میں نے ایک دفعہ پھر اس ننھے منھے حساب کو درست کرنے کی کوشش کی۔
اگر چند مہینے پہلے مجھے اتنی چھوٹی سی رقم کی میزان لگانے کو کہا جاتا تو میں نے چند سیکنڈوں میں اس مشکل کو حل کر دیا ہوتا، لیکن اب تو دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، مجھے پسینہ آ گیا تھا اور میں ان ہندسوں کو صاف کرنے کے لیے پورا زور لگا رہا تھا اور بری طرح اپنی آنکھیں جھپک رہا تھا، جیسے میں بڑی دلچسپی سے اس کام کو کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن مجھے تنگ آ کر آخرکار جواب دینا پڑا۔ پنیر کے 5 اونس، اس 5 کے ہندسے نے مجھے ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری پیشانی میں کوئی سوئیاں چبھ ہو رہا ہو، مگر اپنی مالکن کو یہ بتانے کے لیے کہ اب بھی میں ان ہندسوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، میں ہونٹ ہلا ہلا کر بڑبڑا رہا تھا اور میزان کی رقم میری ذہنی گرفت سے نکلتی جا رہی تھی۔ مالکن سامنے بیٹھی ہوئی نتیجے کی منتظر تھی۔ آخرکار میں بول اٹھا، جہاں تک میرا خیال ہے میں نے نظر ثانی کی ہے اور مجھے کہیں بھی کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ کیا واقعی کوئی غلطی نہیں ہے؟ عورت نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا واقعی کہیں بھی کوئی غلطی نہیں؟ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھ پر اعتبار نہیں کر رہی تھی۔ اس کے جملوں میں اطمینان نہیں تھا، اس کے لہجے میں ایک عجیب قسم کی بے پرواہی سی تھی، ایسی جیسی کہ میں نے اس کے لہجے میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ شاید مجھے گنتی کی مہارت نہیں ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسے کسی ایسے شخص کے پاس جانا چاہیے جو پہاڑے جانتا ہو۔ اس نے یہ سب باتیں کہتے ہوئے طنزآمیز لہجہ اختیار نہیں کیا۔ وہ دراصل مجھے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچی تو اس نے مڑ کر کہا، معاف کرنا، میں نے تمہارا اتنا وقت ضائع کیا۔ ایک لمحے کے بعد دروازہ پھر کھلا۔ وہ ایک دفعہ اور اندر داخل ہوئی۔ وہ بمشکل سیڑھیوں تک گئی ہوگی کہ دوبارہ لوٹ آئی۔ برا نہ مانیے گا، میری کچھ رقم تمہاری طرف نکلتی ہے۔ تمہیں یہاں آئے ہوئے کل 3 ہفتے ہو چکے ہیں۔ میرا کنبہ بہت بڑا ہے، نقد پیسے نہ ملیں تو میرا کام کیسے چلے؟ میں نے اسے روک دیا۔ میں ایک مضمون لکھ رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ میں تمہیں اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ جو ہی وہ مضمون ختم ہو گیا تمہیں تمہاری رقم مل جائے گی۔ تمہیں اطمینان رکھنا چاہیے۔ لیکن تم سے تو وہ مضمون ختم نہیں ہوگا۔ کیا سچ مچ تمہارا یہی خیال ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کل ہی موڈ بن جائے، عین ممکن ہے کہ رات کو ہی موڈ آ جائے۔ موڈ آتے ہی مضمون 15 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ دراصل میں دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہوں، میں ایک ہی نشست میں مضمون نہیں مکمل کر سکتا۔ میں دراصل صحیح لمحے کے انتظار میں رہتا ہوں اور کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ لمحہ کب آ جائے۔ وہ لمحہ تو اپنے وقت پر ہی آتا ہے۔ مالکن چلی گئی۔ مصیبت تو یہ تھی کہ میرا اعتبار اٹھ گیا تھا۔ جو ہی وہ کمرے سے باہر گئی میں اٹھ کر اپنے بال نوچنے لگا۔ مجھے اپنی نجات کا کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ذہنی طور پر دیوالیہ ہو چکا تھا۔ میری سمجھ بوجھ کا دیوالا پٹ چکا تھا۔ کیا میں سچ مچ کن ذہن ہو گیا تھا کہ سیدھی سادی رقموں کا میزان بھی نہ لگا سکا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہوں، جبکہ میں اپنے ہزاروں سوالوں کا جواب دے لیتا ہوں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری مالکن کا کنبہ بہت بڑا ہے؟ کسی نے مجھے یہ بتایا بھی تو نہیں تھا۔ میں بیٹھا رہا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں میزان کیوں نہ لگا سکا۔ کھڑکی کے پاس جا کر میں نے باہر جھانکا۔ پٹریوں پر بچے کھیل رہے تھے، غریب سڑک کے غریب بچے، اور ننگے۔ وہ ایک خالی بوتل کو لڑکا رہے تھے اور چیخ رہے تھے۔ کسی چھکڑے پر فرنیچر لد کر جا رہا تھا۔ کوئی کنبہ اپنا مکان تبدیل کر رہا تھا۔ میں فرنیچر کو غور سے دیکھنے لگا۔ بستر کی چادریں میلی تھیں، میزوں کی درازیں کرم خوردہ تھیں، کرسیوں کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں، چٹائی اور ٹین کے برتن سال خوردہ تھے۔ ایک ننھی سی نہایت بدصورت لڑکی جس کی ناک بہہ رہی تھی اس بوجھ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے نیلے ہاتھوں سے چیزوں کا سہارا لیے ہوئے تھی کہ کہیں لڑک نہ جائے۔ وہ داغدار چٹائیوں کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی جن پر شاید بچے لیٹتے رہے تھے۔ وہ لڑکی ان بچوں کو دیکھ رہی تھی جو خالی بوتل کو لڑکا رہے تھے۔ میں یہ نظارہ دیکھتا رہا۔ جو کچھ بھی میرے سامنے سے گزر رہا تھا میں اسے صاف صاف دیکھ رہا تھا اور سب کچھ سمجھ رہا تھا۔ جب میں کھڑکی میں کھڑا ہوا باہر جھانک رہا تھا تو مجھے کچن سے باورچن کے گانے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کون سی دھن گا رہی تھی اور منتظر تھا کہ وہ گیت کا کوئی مصرع بے سرا گائے۔ ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں احمق نہیں تھا، میرے ہوش و حواس ٹھکانے تھے۔ دفتن میں نے 2 بچوں کو سڑک پر اچھلتے ہوئے اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے سنا۔ 2 چھوٹے بچے، میں ان میں سے ایک کو پہچانتا تھا، وہ میری مالکن کا لڑکا تھا۔ میں نے کھڑکی کھول دی یہ سننے کے لیے کہ کیا وہ گالیاں بک رہے تھے۔ نہایت تیزی کے ساتھ بچوں کا ایک ہجوم میری کھڑکی کے نیچے جمع ہو گیا اور وہ سب کے سب اوپر دیکھنے لگے۔ وہ کیا چاہتے تھے؟ شاید انہیں توقع تھی کہ کھڑکی میں سے نیچے کچھ گرایا جائے گا، کوئی سوکھا پھول، کوئی ہڈی، جلے ہوئے سگار کا کوئی ٹکڑا، یا پھر ایسی کوئی چیز جس سے وہ کھیل سکیں، اپنا دل بہلا سکیں۔ وہ اپنی بھیچی ہوئی آنکھوں اور اپنے سکڑے ہوئے چہروں کو اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھتے رہے۔ وہ پہلے 2 بچے آپس میں لڑتے رہے۔
ان کے ننھے منہ سے بڑی بڑی گالیاں نکل رہی تھیں، چوروں کے محاورے، جہازیوں کی بگڑی ہوئی زبان۔ شاید یہ گالیاں ان بچوں نے انہی لوگوں سے سیکھی تھیں۔ وہ گالیاں دینے میں کچھ اتنے محو تھے کہ انہوں نے مالکن کو بھی اپنے نزدیک آتے ہوئے نہ دیکھا۔ اس نے مجھے حلق سے پکڑ لیا، میرا تو سانس رک گیا تھا۔ اتنا کہہ کر مالکن کا لڑکا دوسرے لڑکے کی طرف مڑا جو فساد کی جڑ تھا اور جو دل میں کینہ بھرے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ مالکن کا لڑکا غرایا، جہنم میں جاؤ، بندر کی اولاد۔ مالکن جو حاملہ تھی اپنے لڑکے کو گھسیٹنے لگی۔ اس عورت کی قامت اور عظیم جثہ پورے محلے پر حاوی تھا۔ بکواس بند کرو، تم اتنی فحش گالیاں دیتے ہو جیسے تم سالوں تک چکلے میں رہے ہو، چلو اب ہٹو۔ نہیں، میں نہیں ہٹتا۔ ہٹتے ہو کہ نہیں؟ میں نہیں ہٹوں گا۔ میں کھڑکی میں کھڑا ہوا یہ تماشا دیکھتا رہا۔ مالکن کا پارا تیز ہو رہا تھا۔ یہ ناگوار نظارہ مجھے تکلیف دینے لگا، میں اسے برداشت نہ کر سکا۔ میں نے مالکن کے لڑکے کو آواز دی، محض بچوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے۔ میری آواز سنی نہ گئی۔ میں نے زور سے آواز دی۔ مالکن نے مڑ کر دیکھا۔ کھڑکی میں وہ مجھے پا کر اپنے آپ کو سنبھالنے لگی۔ وہ اپنے لڑکے کو گھسیٹتی ہوئی گھر میں لے آئی اور بلند آوازیں مجھے سنا کر اپنے بچے پر برسنے لگی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ لوگ تمہیں دیکھ کر شیطان سمجھتے ہیں۔ میں کھڑکی میں کھڑا رہا۔ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پوری تفصیل میری نظروں میں تھی۔ میں بڑی احتیاط سے ہر ایک چیز کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ میں ہر حادثے کی بابت اپنے نقطۂ نظر سے سوچ رہا تھا، اس لیے مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میرے ذہن میں کوئی فطور ہے۔ اگر کوئی فطور ہوتا تو میں اتنی باتوں کو بیک وقت کیوں کر سمجھ سکتا؟ میں نے اپنے آپ سے کہا، کیا تم جانتے ہو تم اپنے ذہن کے بارے میں کافی فکر مند رہ چکے ہو؟ اس طرح تم اپنے تفکرات میں اضافہ کر رہے ہو۔ اس مذاق کو اب ترک کر دو۔ یہ بھی تو ایک جنون ہے کہ ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھا جائے۔ مجھے بعض اوقات تم پر ہنسی آتی ہے۔ ہر ایک آدمی بعض اوقات ایک سوال کا جواب ڈھونڈنے میں دیر تک لگا رہتا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، اسے اہمیت کیوں دی جائے؟ آدمی کا ایسا کرنا بھی ایک حادثہ ہے۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، میں تم پر ہنسنا چاہتا ہوں۔ وہ میزان والی بات بھی معمولی تھی، وہی پنیر کی رقم کی میزان۔ پنیر میں اگر کالی مرچ ڈال دی جائے تو کتنا لذیذ ہو جاتا ہے، اور مذاق خیز پنیر کا معاملہ تمہارے لیے اذیت ناک بنے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک قابل آدمی بھی کسی وقت اس حقیر سے رقم کی میزان نہ لگا سکے۔ البتہ پنیر سے اٹھتی ہوئی سوندھی سوندھی خوشبو آدمی کو ہلاک کر سکتی ہے۔ میں اپنے توہمات پر جی کھول کر ہنس پڑا۔ اس ہنسی نے میری توجہ کسی اور طرف مرکوز کر دی۔ مجھ میں کوئی خرابی نہیں تھی، میں بالکل صحیح الدماغ تھا، میرا موڈ بھی خراب نہیں تھا۔ میری شگفتگی میں اضافہ ہونے لگا، میں فرش پر ٹہلنے لگا، میں کھلکھلا کر ہنسا، میں حیران کن حد تک مسرور تھا۔ علاوہ ازیں مجھے ایسا دکھائی دیا جیسے مجھے اس مسرور لمحے کی اشد ضرورت تھی تاکہ میں کام کر سکوں۔ میں میز کے گرد بیٹھ گیا اور کام میں مشغول ہو گیا۔ کام اب نہایت اچھی طرح ہو رہا تھا۔ میں تیزی کے ساتھ تو نہیں لکھ رہا تھا، لیکن پہلے سے حالت اب بہتر تھی، اور یہ حقیقت ہے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ جو کچھ بھی میں لکھ رہا تھا اول درجے کا تھا۔ میں 1 گھنٹے تک لگاتار کام کرتا رہا۔ میں ایک تاجر کتب کی دکان کے ایک دلچسپ جھگڑے کے بارے میں لکھ رہا تھا۔ جتنا کچھ میں نے لکھا تھا وہ مجھے دلفریب معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا خیال سوجھا تھا جسے میں بننا چاہتا تھا۔ میں دکھانا چاہتا تھا کہ دکان میں کتابیں نہیں جل رہی تھیں، دماغ جل رہے تھے، انسانوں کے دماغ، اور میں دماغ کے جلنے کو جشن چراغاں دکھانا چاہتا تھا۔ دفتن میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول کر میری مالکن اندر آ دھمکی۔ وہ کمرے کے وسط تک تیزی کے ساتھ چلی آئی۔ اس نے دہلیز پر رک کر توقف تک نہ کیا۔ میرے منہ سے ایک دبی سی چیخ نکل گئی۔ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے مجھ پر کاری ضرب لگائی ہو۔ میرا خیال ہے کہ تم نے مجھ سے کچھ کہا تھا۔ وہ بولی، آج یہاں ایک اور مسافر ٹھہر رہا ہے، یہ کمرہ تمہیں خالی کرنا ہوگا۔ آج رات کو تم نیچے ہمارے کمرے میں سو گے، وہاں بھی تمہیں بستر مل جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتا اس نے میرا سامان اٹھانا شروع کر دیا۔ اس نے کاغذات کے پلندوں کو لپیٹ کر انہیں بری طرح مروڑ دیا۔ میرے شگفتہ موڈ کے پرخچے اڑ گئے۔ میں مایوسی اور غصے کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ میز صاف کرتی رہی اور میں دیکھتا رہا۔ میں ایک لفظ نہ کہہ سکا۔ اس نے کاغذ میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ میں اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ مجھے وہ کمرہ چھوڑ دینا پڑا۔ میرا موڈ بھی غارت ہو گیا۔ نیا مسافر مجھے سیڑھیوں میں ملا۔ وہ نوجوان تھا۔ اس کی آستین پر جو نشان تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ جہازی ہے۔ اس کے پیچھے ایک قلی تھا جس نے اپنے سر پر اس جہازی کا صندوق اٹھایا ہوا تھا۔ وہ شاید رات بسر کرنے آیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ دیر تک میرے کمرے میں نہیں ٹھہرا رہے گا، شاید کل ہی چلا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ میرا موڈ بن جائے۔ اپنے آپ کو تحریک دلانے کے لیے مجھے صرف 5 منٹ لگیں گے اور میرا مضمون مکمل ہو جائے گا۔ کچھ بھی ہو، تقدیر کے آگے کیا چارہ۔
میں نے مالکن کے کنبے کا کمرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کمرے میں بیوی، خاوند، بیوی کا باپ اور 4 بچے رہتے تھے۔ ملازمہ کچن ہی میں سویا کرتی تھی۔ میں ہچکچاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا اور دستک دی۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا، حالانکہ میں اندر بہت سی آوازیں سن رہا تھا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو مالکن کا خاوند چپ رہا۔ اس نے الیک سلیک کا جواب بھی نہ دیا۔ اس نے لاپرواہی کے ساتھ میری طرف دیکھا اور منہ موڑ لیا، جیسے اسے کسی چیز سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ وہ بیٹھا ہوا ایک شخص کے ساتھ تاش کھیل رہا تھا۔ اس شخص کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا۔ ایک ننھا سا بچہ بستر پر پڑا ہوا اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ مالکن کا باپ اپنے ہاتھوں پر سر جھکائے بیٹھا تھا، جیسے اس کے معدے میں کوئی تکلیف ہو۔ اس کے تمام بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ ایک سانپ کی طرح اپنی گردن گھما کر بیٹھا ہوا تھا۔ بدقسمتی سے مجھے آج یہیں سونا پڑے گا، میں نے مالکن کے خاوند سے کہا۔ کیا میری بیوی نے تمہیں اجازت دے دی ہے؟ ہاں، میرے کمرے میں کوئی نیا مسافر آ گیا ہے۔ میری اس بات کا اس آدمی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تاش کے پتوں میں مصروف رہا۔ یہ شخص رات دن یہاں بیٹھا تاش کھیلتا رہتا تھا۔ جو کوئی بھی آتا اسے بٹھا لیتا اور تاش کھیلنے لگتا۔ یوں ہی وقت کاٹنے کے لیے تاش کھیلتا۔ اس کے ہاتھ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے تھا۔ اسے اور کوئی کام نہیں تھا، بس اتنی ہی حرکت کرتا تھا جتنی کہ اس کے اعضاء اجازت دیتے تھے۔ برعکس اس کے اس کی بیوی ادھر سے ادھر بھاگتی رہتی تھی، گاہکوں کو گھر میں لاتی، بچوں کی خبر گیری کرتی، قلیوں اور جہازیوں سے ملتی۔ اس نے قلیوں سے معاہدہ کر رکھا تھا۔ قلی مسافر اس کے ہاں لاتے تھے اور وہ انہیں اس کے بدلے میں کچھ رقم دیا کرتی تھی۔ بعض اوقات وہ قلیوں کو اپنے ہوٹل میں پناہ بھی دے دیتی تھی۔ اس دفعہ وہ شخص اپنے ساتھ مسافر لایا تھا جو اس وقت اس کے خاوند کے ساتھ تاش کھیل رہا تھا۔ کمرے میں 2 بچے اور آ گئے۔ دونوں لڑکیاں تھیں، چہروں پر جھائیاں پڑی ہوئیں، چوڑی چوڑی احمقوں کی سی صورتیں۔ ان کے کپڑوں کی حالت بہت ابتر تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مالکن کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ رات کو میں کہاں سو سکوں گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں ان سب کے ساتھ کہیں سو جاؤں یا پھر عقب کے کمرے میں صوفے پر۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں عقبی کمرے میں ہی رات بسر کر لوں گا۔ وہ میری باتوں کا جواب دیتی جا رہی تھی اور کمرے میں پھدک رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی میری طرف منہ کر کے میری باتوں کا جواب نہ دیا۔ اس کا جواب سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میں دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ میں ان کی نظروں میں کس قدر گر چکا تھا۔ اپنے آپ کو میں کچھ اس طرح پیش کرنے کی کوشش میں تھا جیسے میں بہت مطمئن تھا، ایک رات کے لیے، جیسے میں اپنا کمرہ تبدیل کر کے بہت خوش تھا۔ میں نے اپنے چہرے پر دوستانہ آثار پیدا کر لیے تاکہ وہ برافروختہ نہ ہو، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے مکان سے مجھے باہر نکال دیتی۔ کوئی بات نہیں، میں نے بس اتنا کہا اور خاموش ہو گیا۔ مالکن ابھی تک کمرے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھو، میں لوگوں کو ادھار دینا گوارا نہیں کر سکتی۔ میں تم سے یہ بات پہلے بھی کہہ چکی ہوں۔ یہ تو ٹھیک ہے معزز خاتون، تھوڑے دنوں میں میرے پیسے آ جائیں گے، میرا مضمون مکمل ہی ہونے والا ہے۔ میں نے جواب دیا، میں تمہیں 5 شلنگ زائد دے دوں گا۔ اس کی حرکات سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ میرے مضمون والے بہانے پر اعتبار نہیں کر رہی تھی، اور مجھ میں اتنی حمیت باقی نہیں رہی تھی کہ میں کورا جواب پا کر گھر سے نکل جاتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس گھر سے نکل کر باہر کون سی چیز میری منتظر تھی۔ چند روز اسی طرح گزر گئے۔ میں ابھی تک پورے کنبے کے ساتھ نچلے کمرے میں دن بسر کر رہا تھا۔ عقبی کمرہ بہت سرد تھا، اس میں انگیٹھی نہیں تھی۔ میں رات کو فرش پر ہی کنبے کے دوسرے افراد کے ساتھ سویا کرتا۔ وہ نیا جہازی ابھی تک میرے کمرے میں اقامت پذیر تھا، شاید اس کا ارادہ ابھی جلد چل دینے کا نہیں تھا۔ دوپہر کو مالکن نچلے کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے بتایا کہ کس طرح جہازی نے اسے مہینے بھر کا کرایہ پیشگی دے دیا تھا۔ وہ جہاز رانی کے سلسلے میں امتحان دینے کی غرض سے آیا تھا، کافی دنوں تک ہوٹل میں ٹھہرے گا۔ میں اس کی باتیں سنتا رہا اور سوچتا رہا کہ میرا کمرہ مستقل طور پر میرے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ میں عقبی کمرے میں اٹھ کر چلا گیا اور وہاں بیٹھ کر سوچنے لگا، کاش میں کچھ لکھ سکتا، لیکن یہاں اپنے دل پر جبر کرنا ہوگا۔ اب میرے ذہن سے وہ پہلا تمثیلچہ اتر چکا تھا۔ اب مجھے ایک نیا خیال سوجھا تھا۔ نہایت اچھا پلاٹ میرے ذہن میں آیا تھا۔ میں ایک ایکٹ کا ڈرامہ لکھنا چاہتا تھا، صلیب کا نشان۔ میں نے اس ڈرامے کا پلاٹ ازمنہ وسطیٰ کے ایک واقعے سے لیا تھا۔ میں نے اہم کرداروں کے بارے میں تمام تفصیلات پر غور کر لیا تھا۔ ایک کٹر قسم کی اوباش عورت کے کردار کے گرد یہ ڈرامہ گھومتا تھا۔ اس اوباش عورت نے مندر کو ہی اپنے گناہوں کی آماج گاہ بنا لیا تھا۔ اس نے یہ گناہ اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے مندر میں نہیں کیا تھا، بلکہ اسے خدا سے نفرت تھی۔ اس نے ممبر کے نیچے ہی گناہ کا ارتکاب کیا، ممبر کا کپڑا اتار کر اپنے نیچے رکھ لیا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اس پلاٹ کی جزیات میں محو ہو گیا۔ میں نے اس عورت کو اپنی نگاہوں کے سامنے پایا۔ میں اس عورت کو اسی طرح دیکھ رہا تھا جس طرح میں اسے دکھانا چاہتا تھا۔
اس کا بدن بدحیت بنا دیا گیا تھا۔ وہ ایک بلند قامت عورت تھی، سانولے رنگ کی اور چھریرے بدن کی عورت۔ جب وہ قدم اٹھاتی تو اس کا جسم اس کے کپڑے میں سے جھلکتا۔ اس کے کان کافی چوڑے تھے، وہ جاذبے نظر نہیں تھی۔ مجھے اس میں جو دلچسپی نظر آ رہی تھی وہ اس کی بے حجابی تھی۔ اس نے بھرپور گناہ کیا تھا۔ یہ عورت میرے ذہن پر سوار تھی۔ میں اس عورت کی درندگی کو شدید تر بناتا گیا۔ میں نے بلا توقف 2 گھنٹے تک اس ڈرامے کے پلاٹ پر محنت کی۔ جب میں 10 صفحات مکمل کر چکا میں تھک گیا۔ ویسے میں نے لکھا تو بہت کچھ، لیکن پسند نہ آنے پر مجھے اپنے لکھے ہوئے کاغذ پھاڑنے پڑتے۔ سردی اور تھکن نے مجھے بالکل جامد کر دیا۔ اکتا کہ میں اٹھا اور بازار میں آ گیا۔ مجھے اٹھ کے آنا پڑا کیونکہ ساتھ کے کمرے میں برابر آدھ گھنٹے سے لڑکیاں رو رہی تھیں۔ میں اس لیے لکھ نہ سکا۔ میں بازار میں آ کر سڑک پر ٹہلنے لگا۔ اب بھی سوچ میرا پیچھا کر رہی تھی۔ میں اس طرح چل رہا تھا جیسے اپنا ڈرامہ لکھ رہا ہوں۔ اس شام کو جب میں گھر لوٹا تو یہ حادثہ پیش آیا۔ میں ایک موچی کی دکان کے سامنے کھڑا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں وہاں کیوں کھڑا تھا۔ موچی کی دکان کے اندر جھانکتے ہوئے میں نے سوچا کہ مجھے بوٹ کی ضرورت تھی کہ نہیں۔ اس کے بعد میں دنیا بھر کے حالات پر غور کرنے لگا۔ میرے پیچھے لوگوں کا ایک بھاری ہجوم رواں دواں تھا۔ میں ان کی باتیں سن نہیں رہا تھا۔ یکایک کسی نے مجھے آواز دی، شام بخیر۔ یہ میرا کوئی دوست تھا۔ میں نے فوراً جواب دیا، شام بخیر۔ پھر میں نے اسے پہچانا کہ وہ کون تھا۔ یہ تو میسی تھا۔ کہو کیا حال ہے؟ اچھا ہے۔ یہ تو بتاؤ، کیا تم ابھی تک کرسٹی کے ہاں کام کر رہے ہو؟ کرسٹی؟ تمہیں نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم کرسٹی کتب فروش کے ہاں کام کرتے ہو۔ ہاں، لیکن میں وہاں سے چلا آیا تھا۔ اس شخص سے نباہ نہ ہو سکا۔ چند روز ہی کام کیا اور پھر میں چلا آیا۔ کیوں؟ جھگڑا اس بات پر ہوا کہ مجھ سے اندراج میں غلطی ہو گئی۔ کوئی جھوٹا اندراج ہو گیا ہوگا۔ جھوٹا اندراج؟ یہ میسی میرا دوست تھا جو مجھ پر الزام لگا رہا تھا۔ اس نے اس بات میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے محسوس کیا کہ وہ میری بے عزتی کر رہا تھا۔ ایسی فروگزاشت ہر کسی سے ہو سکتی ہے، میں نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ سنو میرے دوست، کیا تم یہ امید کر سکتے ہو کہ مجھ ایسا شخص اس جرم کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ تم نے ابھی تو کہا کہ تم سے غلط اندراج ہو گیا۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ تاریخ غلط پڑ گئی تھی اور یہی میرا جرم تھا۔ میں اپنے نام پر یہ دھبا کب گوارا کر سکتا تھا؟ عزت کا خیال ہی تو مجھے نہ جانے کہاں کہاں مارا مارا لیے پھرتا ہے۔ کچھ بھی ہو، میں اپنی عزت اور اپنے نام کو داغدار نہیں کر سکتا۔ میں نے میسی کی طرف سے منہ موڑ لیا اور سڑک کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے ایک عورت کو سرخ کپڑے پہنے ہوئے اپنی طرف آتا ہوا دیکھا۔ اگر میں نے میسی سے بات نہ کی ہوتی تو مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں اس کے ساتھ بے رخی سے پیش آتا؟ اگر اس سے باتوں میں نہ الجھا ہوتا تو وہ سرخ کپڑوں والی عورت یوں ہی میرے پاس سے کیوں کر گزر جاتی؟ میں نے اسے دیر تک دیکھا ہوتا۔ میسی کھڑا ہوا اپنی غلط فہمی کا ازالہ کر رہا تھا۔ میں بڑے اطمینان سے اس کی باتیں سنتا رہا اور سرخ کپڑوں والی عورت کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میرے سینے میں تلاتم بپا تھا۔ میں اپنے لب ہلائے بغیر سرگوشی کر رہا تھا۔ یلا جلی۔ اب میسی بھی منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا اور اس نے بھی سرخ کپڑوں والی عورت کو دیکھا۔ اس نے اپنے سر کی ٹوپی اٹھا کر تعظیم کا اظہار کیا۔ سرخ کپڑوں والی سڑک کے موڑ تک پہنچ کر غائب ہو گئی۔ یہ اس کے ساتھ مرد کون تھا؟ میں نے میسی سے سوال کیا۔ ڈیوک تھا۔ کیا تم اس خاتون کو نہیں جانتے؟ نہیں۔ پھر تم نے اسے سلام کیوں کیا؟ میں نے تو کوئی سلام نہیں کیا۔ اچھا، تم نے نہیں کیا ہوگا، میسی بولا۔ حیرت تو یہ ہے کہ وہ تمہاری طرف دیر تک دیکھتی رہی۔ اچھا، تم ہی بتاؤ کہ تم اسے کب سے جانتے ہو؟ میں نے میسی سے سوال کیا۔ میسی نے اس سوال کے جواب میں مجھے ایک افسانہ سنایا۔ خزاں کی ایک شام تھی، رات کافی جا چکی تھی۔ میسی کے ساتھ اس کے 2 اور دوست بھی تھے کہ ان کی مٹ بھیڑ اس عورت سے ہوئی۔ ان تینوں نے اس عورت کو آواز دی۔ پہلے تو اس عورت نے درست لہجے میں جواب دیا، لیکن جب ان تینوں میں سے ایک نے اس عورت کو گھر تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تو وہ پسیج گئی۔ جس آدمی نے اپنی یہ خدمات پیش کی تھیں اس نے اس عورت کو بھی یہ یقین دلایا کہ اس کے ساتھ چلنے سے اس کا بال بھی بانکا نہیں ہوگا۔ اتنا سن کر وہ عورت ہنس پڑی اور ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ چپ رہو، یہ خاتون کی عزت کا معاملہ ہے۔ ہم دونوں دیر تک خاموش رہے۔ میرے خدا، اس کے ساتھ ڈیوک تھا، لیکن اس عورت کی ملاقات ڈیوک سے کیوں کر ہوئی؟ میں ابھی تک خاموش تھا۔ ڈیوک؟ مجھے ڈیوک سے کیا لینا دینا؟ مجھے اس عورت سے کیا واسطہ؟ میں نے جی میں اس عورت کو سلام کیا۔ میں اس کے متعلق نہایت برے خیالات سوچنے لگا۔ میں اسے گھسیٹ کر کیچڑ میں لے گیا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے خام خواہ ان کی تعظیم کی۔ میں ایسے لوگوں کے سامنے کیوں آداب بجا لاؤں؟ اب مجھے اس عورت کی ذرہ بھر پرواہ نہیں تھی۔ اب وہ میرے لیے حسین نہیں رہی تھی، وہ میری نظروں میں گر چکی تھی۔ اب تو وہ مجھے بہت آبرو باختہ دکھائی دے رہی تھی، لیکن وہ میری طرف کیوں گھور رہی تھی؟ خیر، مجھے اس بات پر بھی کوئی حیرت نہیں ہو رہی تھی۔ شاید ندامت کا شدید احساس اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہو،
لیکن یہ کوئی وجہ نہیں میں نے اسے کیوں سلام کیا، جبکہ وہ ان دنوں بہت آلودہ ہو چکی ہے۔ ڈیوک اسے مبارک ہو، خدا کرے وہ خوش رہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا جب میں سر بلند ہو کر اس کے قریب سے گزروں گا، میں اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ ہاں میں ایسا کر سکتا ہوں، میں بھی اس دن سرخ رنگ کا چوغا خرید لوں گا۔ ہاں یہ میری کتنی بڑی کامرانی ہوگی۔ میں اگر اس طرح ہنستا رہا تو آج رات کو میں اپنا ڈرامہ مکمل کر لوں گا، اور پھر 8 دن کے بعد میں یلا جلی کو ضرور شرمسار کر سکوں گا۔ خدا حافظ۔ میں نے میسی سے رخصت چاہی، لیکن میسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج کل تم کیا کر رہے ہو؟ کیا کرتا ہوں؟ لکھتا ہوں، اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ لکھنا ہی میری روزی ہے۔ آج کل میں ایک عظیم ڈرامہ لکھ رہا ہوں، صلیب کا نشان۔ اس کا موضوع ازمنہ وسطیٰ کے ایک واقعے سے لیا گیا ہے۔ اوہ میرے خدا، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کی مجھے زیادہ فکر نہیں، 8 دنوں تک تم میری بابت اخباروں میں سن لو گے۔ اتنا کہہ کر میں چل پڑا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے مالکن سے کہا کہ وہ میرے لیے ایک لیمپ کہیں سے مہیا کر دے۔ لیمپ کا مہیا کیا جانا اشد ضروری تھا۔ میں آج رات کو جب تک ڈرامہ ختم نہیں کر لوں گا سوؤں گا نہیں۔ ڈرامہ اپنی پوری تفصیل کے ساتھ میرے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ میرا خیال ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ صبح ہونے تک میں اس کا بیشتر حصہ لکھ ماروں گا۔ میں نے یہ درخواست بڑے انکسار کے ساتھ مالکن کے آگے رکھی، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے میری اس درخواست پر منہ بنا لیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ڈرامے کا وافر حصہ مکمل کر چکا تھا، 2-3 منظر لکھنے باقی تھے۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ یہ ڈرامہ کسی اسٹیج پر کھیلا بھی جائے گا، اس لیے اسے یہ میری مانگ پوری کر دینی چاہیے۔ خاتون کے پاس کوئی لیمپ نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئی، لیکن اسے یاد ہی نہ آیا کہ اس کے پاس کوئی لیمپ بھی تھا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر میں رات کے 12 بجے تک جاگتا رہوں تو مجھے کچن کا لیمپ مل سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں کوئی موم بتی کیوں نہ خرید لوں۔ میں چپ ہو رہا۔ میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی، اور وہ جانتی تھی کہ میں بالکل قلاش ہوں۔ ایک دفعہ مجھے اور شرمندہ ہونا پڑا۔ کمرے میں ملازمہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، کچن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں تھوڑی دیر تک سوچتا رہا۔ دفتن ملازمہ بول اٹھی، میں نے ابھی آپ کو اس بنگلے سے نکلتا ہوا دیکھا ہے۔ کیا آپ وہاں سے کوئی دعوت کھا کر آ رہے ہیں؟ اور وہ اپنے اس مذاق پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔